جنرل صاحب کہتے ہیں کمت دا مین کمت دی آور. آپ کی کریئر پہ ایک میں مختصر سی نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں. جب آئی جے آئی فارم ہوئی تھی اور آپ یونیفارم میں تھے, آپ کہتے تھے میرے پاس کوئی کوٹ کر رہا ہوں دا نیوز کو, آپ کہتے تھے میرے پاس کوئی امرت دھارا نہیں ہے کہ میں نے آئی ایس آئی بنا دی. پھر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 92 میں جنوری میں آپ نے بولنا شروع کیا کہ بالکل جی بنائی اور بالکل صحیح بنائی اور اس لیے بنائی. موقف آپ کا بدل گیا, نیچرل سی بات ہے, یونیفارم میں آپ چیزیں کچھ کہہ سکتے ہیں, اس پہ میں نہیں آپ کو گھیروں گا. کوشش کروں گا آپ کو گھیرنے کی اس بات پہ کہ آئی جے آئی کو بنانا اگر آپ تسلیم کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے اس انٹرویو پہ بھی باقی انٹرویوز میں بھی, تو جو اوتھ آف دا سولجر ہے جو ہر فوجی, آپ نے پڑھی ہوئی اوتھ آف سولجر؟ سر میرے سامنے لکھی ہوئی ہے, میں پڑھ دوں؟ وہ مختلف ہے نا دوسروں سے, میں پڑھ دوں؟ پڑھا ہے آپ نے؟ میں پڑھ دوں سر. پریزیڈنٹ کی اوتھ سے مختلف ہے سر. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I, Hamid Gul, honestly swear, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, uphold the Constitution of the Islamic Republic, which embodies the will of the people. I will not engage myself in any political activities whatsoever, that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required and under law. Sir. I have already said this. کیا اوتھ یہ ڈیفرنٹ ہے دوسری اوتھ سے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ اس میں تو اس میں قسم کھائی ہے آپ نے سر نہیں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے. ایز کیا دیکھیں آپ کے یہ کیا دوسری اوتھ جو ہیں, کیا آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اینیکسچر اپینڈکس دیکھیے. دس از دی اونلی اوتھ وچ از ڈفرنٹ. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. You remember this book, sir? کانسٹیٹیوشن وچ از وہ چھوڑ دیں, کانسٹیٹیوشن آپ نہیں مانتے. میں نے دیکھا. آپ نہیں مانتے نا کانسٹیٹیوشن. کیوں کون نہیں مانتا؟ میں مانتا ہوں. کہہ رہے ہیں you're arguing with the constitution. نہیں اوتھ ڈفرنٹ ہے, اس کو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. آپ نے پتہ نہیں پڑھا نہیں پوری اوتھ آپ دیکھیں, اب اس کے بعد جا کے دیکھیں. پچھلی بار میں نے پڑھی تھی سر ایک اور انٹرویو میں, آپ نے کہا تھا ہینگ می, صحیح کیا ہے, ڈو وٹ ایور یو وانٹ. میں نے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا, میں دیر آر سرٹن اسٹیٹ سیکرٹس آئی ول ناٹ ریویل ناؤ. کہتے ہیں کہ آئی جے آئی کی مین فارمیشن کا پرپز آپ کے فیئرز تھے, آپ ڈرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ محترمہ شہید رول بیک کریں گی اپنا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو, اور جو جہاد سو کالڈ تھا کشمیر میں اسے بھی رول بیک کریں گی. یس اور نو؟ یہی تھا, صرف نہیں تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. بہرحال میں نہیں کہوں گا, شی از گون, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. آپ کے پاس پروف کیا تھا؟ جو بھی ریزن ہے اس وقت پوری اسٹیبلش, میں تو میجر جنرل تھا. ریمبر آئی واز اے میجر جنرل, 2 اسٹار جنرل. آپ کے پاس سر اس وقت کوئی پروف تھا کہ نہیں تھا؟ جی ہمارے پاس ایسی کافی انفارمیشن تھی, بٹ ایز آئی سیڈ آئی شیل ناٹ ریویل. آئی ایم انڈر اوتھ ناٹ ٹو reveal these secrets. You also under oath not to participate politically, sir? نہیں, پولیٹیکل آپ ابھی بھی نکالا ہے پولیٹیکل رول آئی ایس آئی کا, آپ دوسروں کو کیوں نہیں بلاتے؟ اچھا میں انشاءاللہ بلاؤں گا سر, ہمارا پروگرام نیا شروع ہوا ہے, میں بلاؤں گا. آپ دیکھیے کہ ابھی جو کیا نکال دیا کسی گورنمنٹ نے بھی اس کا رول, آئی ایس آئی کا political role which was assigned by Mr. Bhutto. That's another thing, but let's come back to that. Sir, meetings with Hussain Haqqani, کیا یہ بات صحیح ہے کہ آئی جے آئی کی فارمیشن کے دوران آپ اور حسین حقانی صاحب جو آج کل میمو گیٹ کے فیوریٹ سٹارنگ ایکٹر ہیں, وہ اور آپ سیکرٹلی میٹ کرتے تھے ساتھ, میاں صاحب بھی ہوتے تھے, نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. نو حسین حقانی آپ کے ساتھ نہیں تھے اس معاملے میں؟ نہیں تھا, ویسے ملتا تھا کیونکہ ایک جرنلسٹ تھا, بائی لنگول میڈیا ایڈوائزر بھی ہو چکے تھے اس وقت, انہوں نے میاں صاحب میرا ساتھ کوئی تعلق, میں میاں صاحب کے ساتھ جب ہوئے تو میرا کوئی تعلق نہیں. اچھا چلیں سر, آج محترمہ بھٹو کی بات کرتے ہیں. یہ ان کے فیض تھے کہ آپ نے جو ان کے زمانے میں جو ایک سعودی کلرک ہیں ان سے آپ نے پرسنلی فتویٰ نکلوایا تھا کہ عورت کو کسی اسلامی ملک, کسی اسلامی کنٹری کا, کسی اسلامک سسٹم کا. رانگ. آئی ڈونٹ ٹیل لائز. میں سیدھی بات بتاتا ہوں, جہاں مجھے روکنا ہوتا ہے میں بات نہیں کرتا. میں یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. 91 میں وار گیمز ہوئے تھے, 16 جنوری 91 میں. جو ایئر ڈیفنس کمانڈ کے چیف تھے جنرل آغا مسعود, انہوں نے ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا جنرل مرزا اسلم بیگ کو. مرزا صاحب, جنرل بیگ ایٹ دیٹ پوائنٹ واز چیف آف آرمی اسٹاف. جنرل جاوید ناصر آپ کے بیچ میٹ, اور آپ نے ایک پیپر کو کو آتھر کیا تھا. یہ پیپر اس زمانے میں 91 کے زمانے میں اس لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ سوال ہوتا ہے آپ کی سولجرنگ کا. جیسے میں نے کہا تھا سیگمنٹ کے شروع میں, کمت دا مین کمت دی آور. اس پیپر میں ایویڈنٹلی اکارڈنگ ٹو دس پیپر آپ نے, جنرل جاوید ناصر نے, آغا مسعود نے پریزنٹ کیا تھا جنرل بیگ کو. آپ نے کہا تھا کہ صدام حسین جیت جائے گا, امریکہ ہار جائے گا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سراسر جھوٹ. آپ آغا مسعود کو کیوں نہیں پوچھتے؟ جاوید ناصر سے پوچھ لیں. چلیں, جنرل بیگ سے پوچھ لیں. اوکے, فالوئنگ وہ ایسے ہوا تھا, میں آپ کو اس کی ذرا داستان بیان کر دوں. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے مجھے بلایا کہ تمہارے خلاف یہ آیا ہوا ہے,
उसमें लिखा हुआ रॉबर्ट ओकले ने एक पेपर उनका जो कॉपी लेके जो GH की उसे सीक्रेट पेपर की प्रेसिडेंट साहब के पास गए और उसमें लिखा हुआ था फ्रॉम HG टू AB। अच्छा, मैंने उसके बाद गुलाम इसहाक मैंने कहा कि जी आपने इसकी लैंग्वेज देखी है, ये मेरी लैंग्वेज है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा कभी मैं इतना भी बेवकूफ़ हो सकता हूँ कि जैसे आप समझते हैं ऐसे? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा आपने उस एक फॉरेनर के जिसने चोरी किया डॉक्यूमेंट उससे आपने पूछा? एंड आई स्वेयर टू यू नाउ आई विल टेल यू, आपने पूछा है तो ये मैं बताना नहीं चाहता। आई टोल्ड प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक ऑन हिज फेस व्हेन आई वाज कोर कमांडर कि जब उन्होंने बुलाया था मुझे, मैंने कहा सर आई थिंक यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी एज प्रेसिडेंट, कि आप उसको पकड़ते कि तुमने चोरी कहाँ से की है पेपर ये। फिर बाद में रॉबर्ट ओकले ने खुद मुझे कहा कि वो तुम्हारा पेपर नहीं था। क्या ये बात सही है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ वो आपसे ज़रा इसलिए डरते थे आपकी स्टेबिलिटी से और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे इतने इंपॉर्टेंट कोर की कमांड में, क्योंकि आप बहुत सारे गुलबदीन हिकमतयार वगैरह वगैरह से आप मीटिंग्स, हालांकि ISI आपके अंडर नहीं था, आप फिर भी इनसे मिलते थे होटल PC में जाके पिंडी में, आप फिर भी इनके साथ खाने खाते कोई थे? PC पे नहीं के मेरे पास आए थे, मेरी बेटी फौत हुई थी, ऑल ऑफ देम केम टू मी, ताज़ियत के लिए आए थे सारे के सारे। एक्सरसाइज ज़रबे मोमिन मैं चीफ अंपायर और उनका चीफ कंट्रोलर था, वहाँ पे ये सारे आए थे, जनरल बेग साहब ने बुलाया था इनको। क्या आपकी रैलीज में फिर भी हाफिज सईद और मलिक इसहाक नजर आएंगे? मलिक इसहाक नो, हाफिज सईद यस एनी टाइम। जनरल हमीद गुल, इत्तलाफ में आने का शुक्रिया।